آج کا ہمارا سبق حقوق العباد کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے۔ دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے اعتقادات، عقیدے۔ اگر عقائد کے اندر خرابی ہوئی تو اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ عقائد وہی جو صحابہ کرام کے عقائد تھے، اہل بیت کے عقائد تھے، اولیاء اللہ کے عقائد تھے۔ اگر کسی کے ان عقائد سے ہٹ کے عقائد نظریات ہوئے تو اس کے نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ اعتقادات کے بعد ہیں عبادات، عبادتیں جو اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کو بجا لائے۔ اور تیسرا ہے معاملات، اسے کہتے ہیں حقوق العباد۔ اگر کوئی شخص اعتقادات بھی درست رکھتا ہے اور اس کے اعمال بھی ٹھیک ہیں لیکن وہ معاملات میں ٹھیک نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ مشرک ہے، سچی توبہ کرے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے اتنا ہی ہم اس مسئلے سے غافل ہیں۔ حقوق العباد میں سے سب سے جو مقدم حق ہیں وہ خون کے رشتے جو ہیں ان کے ہیں، اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہیں وہ ذوی القربہ کے ہیں، وہ زیادہ قریبی ہیں۔ اور ذوی القربہ میں جو مقدم حق ہیں وہ ماں باپ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس کے اندر بھی ارشاد ہوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور سبب مجازی والدین ہے۔ اس لیے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، آقا پھر کون؟ قال امک، فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، آقا پھر کون؟ قال امک، حضور نے پھر فرمایا تیری والدہ۔ چوتھی بار صحابی نے پھر پوچھا ثم من، پھر کون؟ قال ابوک، فرمایا تیرا باپ۔ 3 بار ماں کا نام لیا اور چوتھی بار باپ کا نام لیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں اولاد کی تربیت میں 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے۔
اور باپ نے ایک مشقت برداشت کی جو اس کو پالا، اس کی تربیت کی. ماں نے پہلے حمل کی صورت میں، پھر ولادت کے وقت تکلیف برداشت کی، اور تیسرا اس کو 2 سال تک دودھ پلایا. اس لیے ماں کا حق 3 بار بیان کیا اور 1 بار باپ کا حق بیان کیا. لیکن علماء نے یہاں فرمایا کہ اولاد کو چاہیے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح دے اور حکم میں باپ کو ترجیح دے. باہر سے کوئی چیز لے کر آیا تو پہلے ماں کو پیش کرے، ٹانگیں دبانی ہیں تو پہلے ماں کی دبائے. تو خدمت میں ماں کو ترجیح دے اور حکم میں باپ کو ترجیح دے. گھر کے اندر کوئی معاملہ ہو گیا، ماں کہتی ہے ایسے کرنا ہے، باپ کہتا ہے ایسے کرنا ہے. اب دونوں کی بات تو مانی نہیں جا سکتی، باتیں متضاد ہیں، اور ان میں سے ایک کی بات کو ماننا ہے بھی لازم. اس وقت کس کی بات مانے؟ تو اس وقت باپ کی بات مانیں گے. کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء. گھر کا جو حاکم ہے وہ ماں نہیں، گھر کا حاکم باپ ہے. تو خدمت میں ماں کو ترجیح دو اور حکم میں باپ کو ترجیح دو. ویسے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشقت میں نہ ڈالیں. ایک محدث کہتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی اولاد کو کبھی کوئی حکم نہیں دیا، اس ڈر سے کہیں وہ میری نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے. تو والدین کی نافرمانی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. ہر معاملے کے اندر، ہر کام کے اندر ماں باپ کی بات مانی جائے گی، سوائے اس کام کے اندر جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی. لا طاعۃ المخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی کے اندر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. تو ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی تابعداری اور ماں باپ کا حکم ماننا، یہ فرائض کے بعد اس عمل پہ بہت زور دیا گیا. اور جو والدین کی فرما برداری، والدین کی عزت نہیں کرتے تو وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتے ہیں. آخر میں تو جو عذاب ہوگے وہ تو ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کے اوپر لٹکے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ والدین کے نافرمان. تو آخرت کے جو عذاب ہیں وہ تو بڑے سخت ہیں، لیکن یہ جرم ایسا ہے کہ زندگی کے اندر بھی انسان اس کی سزا پاتا ہے جو والدین کا نافرمان ہے. اور یہ نیکی والدین کی تابعداری ایسی ہے، آخرت میں صلہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے. جو والدین کا فرما بردار ہے، والدین کی تابعداری کرتا ہے، عزت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آئے گی. جنت سے بندہ 1000 سال دور ہوگا اور جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن 4 بد نصیب ایسے ہیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. ان میں سے پہلا والدین کا نافرمان، دوسرا قطع تلقی کرنے والا، تلق توڑنے والا، کبھی اس سے لڑ پڑا کبھی اس سے لڑ پڑا. تیسرا بوڑھا بدکار، بوڑھا ہو گیا لیکن فعل بد سے باز نہیں آتا. اور چوتھا تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. تو 4 آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. والدین وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر حضور کی ذات کے بعد اپنی رحمت کا مجسم روپ دیا ہے. ہر چیز کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے، لیکن ماں باپ کا پیار آج بھی خالص ہے. اولاد نافرمان بھی ہو، ماں باپ پھر بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. سمندر کی تہہ تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ سکا.
बड़े बड़े कंटेनर तोलने वाले कंडे तो ईजाद हो गए हैं, लेकिन माँ के प्यार को तोलने वाला कोई कंडा, कोई तराजू ईजाद नहीं हुआ। ताबश नामी एक शायर हुआ, उसने माँ के प्यार को दो लफ्ज़ों में बयान किया है। वो कहता है, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मैंने एक बार कहा था मुझे रात को डर लगता है। कहता है बचपन में मुंह से निकला था, मुझे रात को डर लगता है। अब तो दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मेरी माँ रात को सोती नहीं, कहीं मेरे लाल को डर ना लगे। अल्लामा इकबाल की जब वालदा फौत हुई तो आप उस वक्त दियारे गैर में थे, तो इकबाल जैसा बहादुर आदमी फूट फूट के रोता है और माँ के नाम लंबा मरसिहा लिखता है, जो आज भी कुलियात इकबाल उर्दू मजमुआ के अंदर मौजूद है। तो आखिर में कहता है, आह वतन में होगा अब किसको मेरा इंतज़ार, माँ मर गई मेरा इंतज़ार किसने करना। आह वतन में होगा अब किसको मेरा इंतज़ार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार। आरज़ू लेकर तेरी तुरबत पे मैं ये आऊँगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊँगा। अब रात के पिछले पैर कौन मेरे लिए उठ उठ के दुआ करेगा। पीर साहब से कहना पड़ता है, मौलवी साहब से कहना पड़ता है, हाजी को मोतबर को गुजारिश करना पड़ती है कि मुझे भी दुआ में याद रखिए, लेकिन माँ बाप को कहने की हाजत नहीं होती, उनके वैसे ही हाथ उठे होते हैं। और जब माँ बाप के हाथ उठ जाएं तो अल्लाह माँ बाप के उठे हाथ खाली नहीं मोड़ता। तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का दीन इस्लाम ने हुक्म दिया है। आगे फरमाया, वबिज़िल कुर्बा, जो कराबतदार हैं उनके साथ उसने सलूक करो। जिस तरह माँ बाप के हक हैं, इस तरह औलाद के भी हक हैं। औलाद का एक हक उनके पैदा होने से कबल, और वो ये कि उनके लिए अच्छी माँ का इंतखाब किया जाए। अपने लिए दीनदार बीवी का इंतखाब करेंगे तो उनके लिए दीनदार बीवी अच्छी माँ साबित होगी। ये हक उनके पैदा होने से कबल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत से निकाह 4 वजह से होता है, उसके हुस्न की वजह से, उसके माल की वजह से, उसके हस्ब नस्ब खानदान की वजह से, और उसकी दीनदारी की वजह से। फरमाया, मेरे गुलामों, तुम न हुस्न देखो, न हस्ब नस्ब देखो, ना तुम दौलत देखो, तुम सिर्फ दीनदारी देखो कि दीनदार औरत कौन है और कल कलाम मेरे बच्चों की अच्छी मां कौन साबित होगी। तो ये हक औलाद का उनके पैदा होने से कबल है। जब अल्लाह ताला औलाद दे दे तो दोनों पर, बेटी हो या बेटा, अजहार मुसर्रत करना, खुशी का इजहार करना, ये मसनून है। बेटी के पैदा होने पे मुंह बसोरना, ये जमाना जहलियत की बात है। कुरान कहता है, बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनके यहाँ बेटी पैदा होती तो उनका रंग काला हो जाता और वो बेटी को जिंदा दरगोर करते थे। इतने सफाक और संग दिल थे। और बेटी का कत्ल इतना गंदा जुर्म है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वाइदल मौदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। क़यामत के दिन अल्लाह ताला गड़ी हुई बच्चियों को उठाएगा और उन्हें पूछेगा, तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। दुनिया का ज़ाब्ता यही है कि हमेशा सवाल जालिम से होता है कि तुमने ये जुल्म क्यों किया। अब उनके जालिम बाप कटहरे के अंदर खड़े हैं। चाहिए यह था कि अल्लाह उनके बापों से पूछता कि इनके दामन में कौन सा दाग देखा था। अभी तो जबान बोलने नहीं पाई तो जबान खींच ली गई। लेकिन अल्लाह ताला उनके बापों से बात नहीं करता, बच्चियों से पूछता है कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया, तुमने क्या कसूर किया, क्या गवाया था तुमने। तो मुफस्सरीन इस आयत पे बात करते हैं और फरमाते हैं कि चाहिए यह था कि अल्लाह उनके बापों से पूछता, उनके साथ अतात करता, सख्ती से बात करता। लेकिन फरमाते हैं बेटी का कत्ल इतना गंदा और घिनौना जुर्म है कि अल्लाह उनके जालिम बापों से बात करना भी गवारा नहीं करता। इसलिए अल्लाह बापों से नहीं पूछता, उन बच्चियों से पूछता है तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। बदनसीबी से, दीन से दूरी की वजह से आज ये कत्ल आम नए तरीके से हमारे मुआशरे में पनप रहा है
الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کراتے ہیں بیٹا کہ بیٹی، اگر بیٹی ہو تو اس کو ضائع کرا دیتے ہیں۔ تو یہ بیٹی کے قتل ہے جدید طریقے کے ساتھ۔ بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں پر مبارکبادی دینا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ مسنون ہے۔ سب سے پہلے اس کے کان میں آواز جو جائے وہ اللہ اکبر کی جائے، دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت۔ اس کو گٹی دی جائے، تحنیک جسے کہتے ہیں، گڑتی پنجابی کے اندر کہتے ہیں۔ 7 دن کا جب ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ آج یہ جدت کی خواہش آ گئی ہے کہ ایسا نام ہو جو نہ کسی نے رکھا ہو نہ کسی سے سنا ہو، تو بے معنی نام لوگ رکھ دیتے ہیں۔ تو با مقصد اور دینی نام رکھا جائے، چونکہ نام کی تاثیر انسان کی شخصیت میں آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پہ رکھو۔ تسموا باسمی، اپنے بچوں کے نام میرے نام پہ رکھو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بچے کا نام میری محبت میں محمد یا احمد رکھا، وہ دونوں باپ اور بیٹا جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو جو محبوب ترین نام ہیں وہ عبداللہ ہیں اور عبد الرحمن ہیں، یہ محبوب ترین ناموں میں سے اچھے نام ہیں۔ تو ان کا اچھا سا نام رکھا جائے، صحابہ کے نام پہ نام رکھے جائیں۔ اس طرح بچیوں کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے نام پہ، حضور کی صاحبزادیوں کے نام پہ رکھا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحابیاں ہیں ان کے ناموں پہ نام رکھا جائے۔ مولانا سیدہ مجدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی جگہ پڑھا تو نہیں ہے، لیکن کہتے کہ میرا ایمان ہے کہ جس کا نام فاطمہ ہوگا وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا، کہ فاطمہ کا معنی نجات دلانے والی، آزاد کرانے والی۔ تو فرماتے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تو کہتے میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گی۔ تو اچھا نام ان کا رکھا جائے۔ جب وہ بولنے لگے تو ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری کرایا جائے، پھر پورا کلمہ محمد رسول اللہ جاری کرایا جائے۔ جب 7 سال کے ہو جائیں تو حضور نے ارشاد فرمایا ان کو نماز کی تلقین کرو، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم وہم ابناء 10 سنین وفرقوا فی المضاجع۔ جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو ان کو مار کے نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ یہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو پاکیزہ رزق کے علاوہ اور کوئی رزق نہ کھلانا، ان کو رزق پاکیزہ رکھنا، چونکہ جو حرام رزق ہوتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ جو حرام رزق سے جسم پلتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اولاد کے ساتھ محبت یہ ہے کہ ان کو حلال رزق کھلایا جائے، اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو سختی کر کے نماز پڑھائی جائے۔ یہ آج جو تمہیں ماں باپ نظر آتے ہیں کہ چلو بیٹا سویا ہے، تھوڑی دیر تو پہلے سویا ہے، اب رہنے دو، نماز کے لیے نہ اٹھاؤ، تو یہ محبت نہیں اولاد کے ساتھ، یہ دشمنی ہے۔ قیامت کے دن یہی اولاد ماں باپ کا گریبان پکڑے گی۔ محبت یہ ہے کہ ان کو آخرت کی جہنم کی آگ سے بچایا جائے، یہ محبت ہے۔ ساری رات تو بچہ نیٹ پہ تھا، وہ جو بھی دیکھتا تھا دیکھتا رہا، اور جب اذان کا وقت ہوا تو وہ سونے لگ گیا۔ ساری رات تو اس نے کہا میں کتابوں کی تیاری کرتا ہوں، میرے امتحان سر پہ ہیں۔ تو اس امتحان کے لیے تو اتنی تگودو کی، تو جو قبر کا امتحان تھا اور جو قیامت کا امتحان تھا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے ہونا ہے، تو اس کے لیے ہم نے اولاد کی مدد نہیں کی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ اور تلاوت القرآن۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ جہاں تم اپنی اولاد کو سیاست کے گر سمجھاتے ہو، جہاں تم اپنی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں دلوا دیتے ہو، تعلیم اتنی اچھی وہ حاصل کر جاتے ہیں،
ان کے لیے اچھا گھر بناتے ہو, کاروبار سیٹ کر کے دیتے ہو. تو 3 چیزیں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں وہ اپنی اولاد کو ضرور دو. اگر ہم نے اپنی اولاد کو سب کچھ دیا لیکن یہ 3 چیزیں نہ دیں تو سمجھو ہم نے اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں دیا. اور اگر اور کچھ نہیں دے سکے, یہ 3 چیزیں ہم نے اپنی اولاد کو دے دی تو سمجھو 2 جہاں کی نعمتیں اولاد کی جھولی میں ڈال دی. علموا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن. سب سے پہلے اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ, دوسرا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ, اور تیسرا قرآن کی تعلیم انہیں دو. تو یہ 3 چیزیں لازمی اپنی اولاد کو سکھاؤ. تو فرمایا جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرا. اب قرابت دار جو بھی تمہارے رشتہ دار ہیں, خون کا رشتہ ہے, جتنا رشتہ قریبی ہے اتنے اس کے حقوق مقدم ہیں. یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سیکھ لیا کہ جو ہم سے 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے. دین اسلام یہ نہیں کہتا. میرے نبی تو فرماتے ہیں سل من قاطع آقا وآت من ہارا مانگا. جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو, جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو, جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے تو تم 10 قدم اس کی طرف جاؤ, کہ کہا میاں تجھے پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا. یہ دین اسلام چاہتا ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کیا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے, کہ وہ رشتہ دار جو ہر موقع پہ تمہاری مخالفت کرتا ہے, ناراض ہے, اب اس کو اگر دو گے وہ واقعی غریب ہے, حالات تنگ آ گیا اس کے اوپر, تو اس کو دو گے تو تمہارا نفس شامل نہیں ہوگا, ماد اللہ کی رضا کے لیے دو گے, تو اس کو دینا افضل صدقہ ہے. اور فرمایا دگنا ثواب ہوتا ہے, ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقے کا. تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. والیتامى والمساکین, اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو عزت دینے کا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا دین اسلام نے ہمیں حکم دیا. بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہے اور اس کی عزت بھی کی جاتی ہے. یتیم کی کفالت حضور نے فرمایا آنا وقافل الیتیم فی الجنۃ ہاقدہ, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر اس طرح مل کے رہیں گے جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوتی ہیں. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بہتر گھر وہ ہے جو 2 کنال میں بنا ہے, جو بہترین کوٹھی ہے. فرمایا وہ 2 مرلے کے اندر ہی کیوں نہ ہو لیکن اس گھر میں یتیم پرورش پاتا ہے اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے. یتیم کو روٹی دینا یا اس کی مدد کرنا یہ کمال نہیں, اس کو عزت دینا کمال ہے. آج لوگ یتیموں کو عزت نہیں دیتے. یتیموں کی بچوں کی جب شادیاں کرتے ہیں تو اسٹیج پہ خود مہمان خصوصی بن کے بیٹھتے ہیں, حالانکہ اس دن وہی بچی اور وہی بچہ مہمان خصوصی تھا, لیکن یہ حق ان سے ہم نے چھین لیا اور ان کو نیچے بٹھایا, خود اوپر بیٹھ گئے. تو ان کو عزت دو. یہ جو سیاستدان تمہارے یا مالدار لوگ رمضان پیکج, عید پیکج, شبرات پیکج دیتے ہیں تو یتیم بچیاں, بیوہ عورتیں وہ لینوں کے اندر کھڑی ان کو دھکے باز رہے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی عزت محفوظ نہیں ہوتی اس وقت. کاش وہ یہ سوچتا کہ اس لین کے اندر اگر میری بیٹی کھڑی ہوتی یا میری بیوی کو کھڑا ہونا پڑتا تو پھر میرے جذبات کیا ہوتے ہیں. تو ان کو عزت دینے کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا, جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ گئے اللہ اتنی ہی نیکیاں عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو یتیم اور مسکین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. جس کو زمانہ نہیں پوچھتا, گم نام ہے,
پس گیا وہ، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا۔ مسجد نبی کے اندر ایک خاتون آ گئی، حضور بیٹھے ہوئے تھے، اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا، اس نے حضور کو اشارہ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا عجیب لگا، لیکن اللہ کے نبی اس کی بات سننے چلے گئے۔ اس نے کہا میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، کہا کرو، کہا یہاں نہیں کرنی، کہاں کرنی ہے؟ باہر کھلی جگہ پہ آ جاؤ۔ اللہ کے نبی وہاں چلے گئے۔ عورتوں کی باتیں ویسے ہی ختم نہیں ہوتی، تو آپ جانتے ہیں، تو جس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا اس نے گھنٹوں حضور کو کھڑے کیا رکھا، لیکن اللہ کے نبی کان لگا کے سن رہے ہیں۔ حضور کا قیمتی وقت، نازک بدن، کڑکتی دھوپ اور اس کی بے مقصد باتیں، لیکن اللہ کے نبی سن رہے ہیں۔ صحابہ پریشان ہو رہے ہیں کہ حضور کا نازک بدن ہے، قیمتی وقت ہے، اور اس کی بے تکی باتیں۔ جب وہ اپنی مرضی سے باتیں سنا سنا کے رخصت ہوئی تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہہ ہی دیا کہ اللہ کے نبی ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کرو، اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں، اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے اتنی باتیں کہ جان نہیں چھوڑتی، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، تو آپ نے اس کو اتنا وقت دیا، ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کرو۔ حضور نے فرمایا نا عمر ایسا نہ کہو، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ اور اس عورت کو آواز دی بڑھیا جب تیرے دکھ زیادہ ہو جائیں، مدینے کی جس گلی، جس کونے، جس نکر پہ چاہے کھڑا کر کے مجھے سارے دکھڑے سنا لیا کر، جس کا کوئی نہیں سننے والا اس کا میں جو ہوں سننے والا۔ تو مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والجار ذی القربہ والجار الجنب، اور فرمایا کہ جو قریب کا ہمسایہ ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور جو دور کا ہمسایہ ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ہمسایہ تین طرح کا ہوتا ہے، ہمسایہ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس کے تین حق ہیں، ہمسایہ کا الگ، رشتہ داری کا الگ، اور مسلمان بھائی ہونے کا الگ۔ ایک رشتہ دار نہیں ہے، ہمسایہ ہے اور مسلمان ہے، اس کے دو حق ہیں، اور ایک مسلمان بھی نہیں ہے، صرف ہمسایہ ہے، اس کا بھی ایک حق ہے۔ وہ پنجابی کا محاورہ ہے ہمسایہ ماں جایا، ہمسائے کی مثال ماں جائے کی مثال ہوتی ہے، رشتہ دار بعد میں پہنچتے ہیں، ہمسائے سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، تین بار قسم فرمائی حضور۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، وہ شخص مومن ہی نہیں۔ اور ایک موقع پہ فرمایا کہ جو خود تو پیٹ بھر کے سوتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ وہ بھوکا ہے، حضور نے فرمایا اس شخص کا میرے اوپر ایمان ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ ہمسائے کے حقوق بیان کیے، اور مجھے گمان ہوا کہ ہمسایہ کہیں وراثت کے اندر شامل نہ ہو جائے، اتنے زیادہ حقوق بیان کیے۔ حضور سے پوچھا کہ یا ہمسایہ کے حقوق کیا ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو خوشی پہنچے تو مبارکباد دو، غم پہنچے تعزیت کرو، فوت ہو جائے جنازے کے ساتھ جاؤ، بیمار ہو جائے تیمارداری کرو، قرضہ مانگے قرضہ دے دو، اس کے مکان سے اپنا اونچا مکان نہ کرو کہیں اس کی ہوا نہ رک جائے، اگر وہ تمہاری دیوار میں لکڑی ٹھونکنا چاہے تو اسے منع نہ کرو، اور فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، اگر تم نے گوشت پکایا ہے تو پانی زیادہ ڈال لو، ایک پیالی اس کے گھر میں بھیج دو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر چپکے سے پکاؤ جب ہمسائے کے بچے سو چکے ہو۔ تو یہ ہمسائے کے حقوق حضور نے بیان فرمایا۔ تو فرمایا جو قریب کا ہمسایہ ہے، جو دور کا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو تمہارے کروٹ کے ساتھی ہیں، اس سے مراد جس کے ساتھ تم اکٹھا سفر کرتے ہو، اکٹھا سفر کرتے ہو، اکٹھے نماز پڑھتے ہو، اکٹھے زندگی بسر کرتے ہو، میاں بیوی، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں، جو تمہارے کروٹ کے ساتھی۔
دین اسلام نے بیوی کے حقوق بھی بیان کیے اور شوہر کے حقوق بھی بیان کیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خود کھاتے ہو وہ بیوی کو کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو ایسا لباس بیوی کو پہناؤ. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے چہرے پہ نہ مارو, اس کو گالی نہ دو. اور حضور نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا گھروں کو جوڑنے کے لیے, فرمایا اگر بیوی کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے تو کوئی ایسی عادت بھی ہوگی جو تجھے پسند ہوگی, تو انسان اس کو دیکھ لے تو گھر کا سکون برقرار رہتا ہے. لیکن اگر صرف خامیاں ڈھونڈنے لگ جائے تو پھر گھر کا چین لٹ جاتا ہے. یہ جو ہوتی ہے نا مکھی, ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی اور ایک جو آپ گھروں میں دیکھتے ہو دوسری مکھی. شہد کی مکھی ہے وہ بھی مکھی, لیکن وہ کڑوے پتے سے بھی رس نچوڑ لیتی, اور جو شہد بنتا ہے وہ دعا بھی ہے, غذا بھی ہے, شفا بھی ہے. اور ہے دوسری مکھی, وہ سارا جسم چھوڑ کے جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں بیٹھتی, اور پھر آگے جہاں سے وہ گند جو ہے وہ پی لیتی ہے, تو جب وہ آگے جا کے جہاں بیٹھتی ہے تو جراثیم پھیلتے ہیں, بیماریاں پھیلتی ہیں. تو ہیں دونوں مکھیاں, لیکن اس کا اندر صاف ہے, اس کا اندر صاف نہیں ہے. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری خوبیاں چھوڑ کر ایک خامی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں خامیاں نظر انداز کرتے ہیں اور خوبیوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو فرمایا اگر کوئی بیوی کی ایسی عادت ہے جو تجھے ناپسند ہے تو کوئی ایسی بھی تو ہوگی جو تجھے پسند ہوگی, تو تم اس کو دیکھ لو تو تمہارے گھر کا سکون برقرار. لیکن اگر بیوی کو مارنے لگ جائیں, گالیاں دینے لگ جائیں, اس کی خابیاں تلاش کرنے لگ جائیں, تو پھر گھر کا سکون جو ہے وہ لٹ جائے گا اور تمہاری اولاد کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا. تو بیوی کے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائے. اور اسی طرح بیوی کو شوہر کے بارے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بیوی اس حال میں مری, جو بیوی اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پہ راضی تھا, تو فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے, اسے کوئی بھی نہیں روکے گا. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے حقوق بھی بیان کیے اور مرد کے حقوق بھی بیان کیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پہ, قولی طور پہ عورتوں کے حقوق بیان کیے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, آگے تشریف لے آتے, آپ فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ سیدہ خدیجہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے مجھے بھیجا کہ جو حضور سے چادر رحمت مانگ لو. کہتی میں چادر لینے کے لیے گئی تو حضور نے پوچھا چادر کس لیے مانگ رہی؟ میں پوچھنے کے لیے آئی تو حضور بھی ساتھ آ گئے. تو حضور نے پوچھا کہ چادر کس لیے مانگ رہی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا آخری وقت آ گیا, تو میری آرزو یہ ہے کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے. جو عقیدے اندھیرے میں بیٹھ کے بنائے جائیں وہ عقیدے سچے نہیں ہوتے. عقیدے وہی سچے ہیں جو نبی کے گھر والوں کے عقیدے. مومنوں کی ماں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے جسم سے مس ہوئی چادر اگر مجھے کفن کے لیے مل گئی تو میری بخشش کی ضمانت ہے. جب انہوں نے چادر مانگی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے, تیرے میرے اوپر اتنے احسان ہیں, لو اردت جلدی لاتیتک, اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولی طور پہ, عملی طور پہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا. حضور نے کسی بیوی کو حمیرہ کہا, کسی کو محبوبہ کہا, کسی کو روحی کہا, اور کسی کے وصال کے بعد ان کے نام کی بکری ذبح کی.
اور گوشت کے ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجے تاکہ ان کی روح کو آسودگی رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے حقوق بھی بیان فرمائے اور مرد کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قبل غلام کی کوئی عزت نہیں تھی، بلکہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر غلام اپنے آقا کا جوتا اٹھاتا تھا، دھوپ سے پکڑ کے چھاؤں میں رکھتا تھا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا کہ تیری اوقات کیا ہے، تو نے میرے جوتے کو ہاتھ لگایا بغیر پوچھے۔ یہ حضور کے آنے سے قبل کی بات ہے۔ لیکن جب میرے آقا تشریف لاتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، تو میرے آقا پھر غلام کو عزت دیتے ہیں۔ بلال حبشی غلام ابن غلام ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، ناک چپٹی ہے، رنگ کالا ہے، لیکن جب حضور عرش سے واپس پلٹتے ہیں تو بلال کو قریب کر کے پوچھتے ہیں، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز کو سنا۔ تو اس ایک جملے سے دور غلامی کی ساری تھکن اتر گئی ہوگی۔ جب فتح مکہ ہوتا ہے تو اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ردیف تھا وہ حضور کا اپنا نواسا نہیں تھا، جو حضور کے ساتھ سواری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا جو بار بار اچھلتا تھا، اللہ کے نبی روکتے تھے۔ نہ حضور کا نواسا ہے، نہ کسی قریشی سردار کا بیٹا ہے، نہ کسی انصاری سردار کا بیٹا ہے، وہ حضور کے منہ بولے بیٹے، آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید ہے۔ تو جس دن اسلام کی شوکت کا دن ہے، حضور نے اس دن بھی غلام زادے کو عزت دی۔ اور جب حضور سین حرم میں داخل ہوئے تو بلال حبشی کا ہاتھ پکڑا، کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، سارے کرشی نیچے ہیں، حبشی اوپر ہے۔ اور بلال حبشی عرض کرتے ہیں، بندہ نواز جب میں نیچے ہوتا تھا تو رخ کرتا تھا قبلے کی طرف، اب قبلے کے اوپر کھڑا ہوں، رخ کدھر کروں؟ حضور نے فرمایا اب رخ میری طرف کر لے۔ حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں، جدھر جدھر حضور جاتے ہیں بلال کا رخ بھی ادھر ادھر جاتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو حضور نے غلاموں کو عزت دی۔ بلکہ مدینے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے اسود، اسود کہتے ہیں کالے کو، اور ان کا رنگ اتنا کالا تھا کہ پورے مدینے میں اتنا کالا کوئی نہیں تھا۔ ذات کا غلام تھا، رنگ کا کالا تھا، زمانہ پوچھتا نہیں تھا، لوگ دیکھ کے راستہ بدل لیتے، کوئی پاس نہیں بٹھاتا، کوئی بات نہیں کرتا۔ ایک غلام، دوسرا رنگ کالا۔ جب حالات کی سختیوں سے تنگ آ گئے تو حضور کی بارگاہ میں آ گیا، آ کے عرض کرتے ہیں، بندہ نواز اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اگر حضور فرماتے جہنم سے لادی ملے گی، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ اگر حضور کہتے کہ جنت ملے گی، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا دکھڑا سمجھا، اور حکمت والے نبی نے حکمت برا جواب دیا۔ جب انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا، جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا۔ جو حقوق و فریض ان کے ہیں وہی حقوق و فریض تیرے ہیں۔ جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اس صف میں تو کھڑا ہوگا۔ اگر اتفاق سے تو پہلے آ گیا، وہ بعد میں آئے، تو اگلی صف میں ہوگا، وہ پچھلی صف میں ہوگا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ اسلام کا درس مساوات ہے۔ اسلام نے حقوق دیے غریبوں کو، مسکینوں کو، غلاموں کو۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں چودھری کمی کا تصور ہے، اسلام نے اس کی نفی کی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے اپنی ایڑی کو زمین پہ رگڑا، فرمایا میں خاندانی تفاخر اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہی عزت کے لائق ہے۔ یہ جو آج تم دیکھتے ہو پیر خانوں کے اوپر یا آستانوں کے اوپر یا محفل نعت کے اندر
کہ مہمان خصوصی وہ ہے جو پرلے درجے کا حرام خور ہے، جس کا لقمہ حرام کا ہے، اور جس نے ملک کے وسائل کو لوٹا ہے، جس نے غریبوں کی مسکینوں کی ہڈیاں توڑی ہیں، تو اس کو جب مہمان خصوصی بناتے ہیں اسٹیج کے اوپر، تو یہ اسلام کی تصویر نہیں ہے۔ اسلام کی تصویر یہ ہے، چاہے وہ رنگ کا کالا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، گمنام ہے، کوئی پوچھتا نہیں، لیکن اس کے سینے میں تقوی کی دولت موجود ہے، تو وہ عزت کے لائق ہے۔ آج حال تو یہ ہو گیا کہ پیر صاحب بھی امیر آدمی کو اٹھ کے ملتے ہیں، حجرہ خاص میں لے جاتے ہیں، اور غریب کو وہ بھی نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ فلاں کونے میں بیٹھ جا اور 1.25 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ کر، اس کو وظیفے پہ لگا دیتے ہیں، اور امیر جو ہے وہ سٹیج کی زینت ہوتا ہے، حجرہ خاص میں جاتا ہے۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا۔ سارے پیر ایک جیسے نہیں ہوتے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، تو جو اسلام کی صحیح تصویر، اسلام کا صحیح نظام جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کا پورا پورا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں کوئی سوال ہے، کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔